بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ذیشان حیدر۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ضلعی صدر اور سابقہ ایم پی اے جناب افتخار علی بابر خان کھتران صاحب موجود ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو آج ہم ان سے لیہ کی سیاست پہ بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں جو پولیٹکس کی سچویشن چل رہی ہے اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی جو موجودہ تحریک ہے، تحریک آزادی جسے وہ نام دے رہے ہیں، وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل ملتان میں جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے خان صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ذیشان حیدر آپ کا، آپ تشریف لائے، تھینک یو۔ جی خان صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے بتائیے گا عمران خان صاحب کی جو موجودہ تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس حد تک جو ہے وہ اس میں کامیابی ملی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب بنیادی طور پر رہنما کے طور پر اپنی سیاست کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا اگر ہم کم لفظوں میں احاطہ کرنا چاہیں تو ان کا جو ایم ہے وہ پاکستانی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان میں صلاحیتیں دی ہیں، جو مواقع دیے ہیں، ان کو اس طریقے سے اٹھانا کہ ہمارے ادارے اس منزل کے لیے اپنے آپ کو اس معیار پر لے آ سکیں۔ وہ ادارے عدلیہ کا ادارہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جس طرح ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر انصاف کا نظام، انتظامی ادارے، عوام کی نمائندگی کے اداروں کا معیار، مثلاً ارکان پارلیمنٹ کس کریکٹر کے ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ آج جس صورتحال میں پاکستانی قوم عظیم رہنما عمران خان کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اس منزل کی طرف لے جا رہی ہے، جس میں جلسوں میں آپ شرکت کو اگر پیمانہ قرار دیں تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس قدر کم وقت میں اتنی بڑی موبلائزیشن کا شاید دنیا میں بہت کم مثالیں ہیں۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے، یقیناً یہ ایک لمبی جدوجہد ہے، لیکن اس کے مقاصد بالکل واضح ہیں، اس کے اصول بالکل واضح ہیں کہ عام آدمی کا پاکستان، سب کے لیے یکساں پاکستان، لیکن خوشحالی جو پائیدار بنیادوں پر ہو اس کی طرف بڑھتا پاکستان۔ خان صاحب، سازش یا مداخلت کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں ایک لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے غلام۔ غلام کو آقا روٹی، کپڑا، زندہ رہنے کے سامان دیتا ہے، لیکن غلام کا صرف ایک حق اس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے سوچ سکے یا کچھ کر سکے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں قرضوں کے ذریعے غلامی ملی، ہمیں استعمال کیا گیا۔ رشین افغانستان وار کے اندر پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے باشندوں نے قربانیاں دی، جبکہ جنگ وہ تھی مغرب کی۔ تو اگر آپ لفظ کو جب ہم کہتے ہیں نا غلامی نامنظور، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ایسی حکومت کو جس کے فیصلے صرف پاکستان کے مفاد میں، کسی دوسرے ملک کے لیے ہمارا استعمال ہونا، یہ ہمیں کسی طرح گوارا نہیں، اور ہمارے پاس واضح مثالیں ہیں کہ کس طرح ہمارے ملک کو استعمال کیا گیا۔ تو آج قوم اپنے وہ جو بنیادی مسائل میں جس طرح سابقہ سیاستدانوں نے الجھایا ہوا تھا اس پوری قوم کو، قوم اس سے بہت اوپر آ چکی ہے۔ اب قوم غیرت، خودداری، آزاد خارجہ پالیسی، اداروں کا پاکستانی مفاد میں استحکام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب پاکستانی عوام کے موضوع بحث ہیں۔ آپ چھوٹے بچے سے لے کر ضعیف افراد ہوں، نوجوان تو اس کا ہر اول دستہ ہیں، اور کوئی بھی مزدور ہو، کسان ہو، طلبہ ہو، یہ سب اس منزل میں اب جب ایک چیز قوم کے اندر جب یہ یقین آ جائے کہ ہمیں اچھا رہنما دستیاب ہے، ہمیں ایک نیک نیت رہنما دستیاب ہے، منزلوں کی جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔
خان صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح کا جو پاپولیرٹی کا گراف بالکل ہی مطلب جو بالکل اس طرح پہلے نہیں تھا، لیکن 9 اپریل کے بعد جب عمران خان صاحب نے 11 اپریل کی کال دی تھی پورا پاکستان باہر آیا، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے؟ جی میں 2 چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کسی کے ساتھ جب معاملہ طے کرتے ہیں ذاتی معاملات میں بھی، تو آپ ایک چیز جس کو پہلا دیکھتے ہیں کہ اس کی ساکھ کیا، اس کی نیت کیا ہے، اس کے بعد اس کی مہارت کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ تو قوم نے باوجود ان ساری سازشوں کے، اگر میں ان کی تفصیل میں جاؤں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں عرصے میں گورنمنٹ کی تبدیلی کا آغاز ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے ہی عمران خان کے نظریے کو ناکام بنانے کے لیے کام شروع ہو گیا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آشکار ہو رہے ہیں، وہ لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ مہنگائی اور نااہلی کا ایک بیانیہ تواتر سے دہرایا گیا اور آج خود وہی دہرانے والے اس کا شکار ہیں، اس کی زد میں ہیں۔ اور جس طرح 200 روپے سے مطلب ڈالر بڑھ چکا ہے، تو یہ ساری الارمنگ چیزیں ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کریش ہو چکی ہے، وہ جو شہباز سپیڈ ہے اسی سپیڈ سے روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ نیکسٹ فیو منتھس میں کیا دیکھتے ہیں یہ کی جو اکانومی ہے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اگلے 2 سے 3 ماہ کتنے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ جو چوچو کا مربع اکٹھا ہوا ہے، غیر فطری اتحاد میں سے کہوں گا، اسی بے یقینی نے ملک کی معیشت کو سری لنکا ماڈل کی طرف دھکیل دیا۔ اگر یہ جو ہے مطلب ان کا دیکھیں ان کا پرپس کیا ہے، عدالتوں میں ان کے فیصلے ہونے کے قریب تھے، ڈیلے ٹیکٹکس جو بھی استعمال ہوئے جیسے بھی ہوئے، کیسز ان کے انڈر پروسیس تھے، نیئر ٹو کمپلیشن تھے، تو انہوں نے ایک مفاد باہمی کے اوپر اپنی سیاست کو ترک کر کے اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے یہ ساری مطلب حکومت بنائی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ 2-3 ماہ بہت اہم ہیں، معاشی طور پر بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جن وسائل سے مطلب قدرتی وسائل سے ہٹ کر بھی جو وسائل دیے ہیں، یہ پاکستان کی غربت جو ہے، یہ میں اسے کبھی یہ نہیں کہتا یہ اتفاقی ہے یا واقعاتی ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ ایک شعوری کوشش کے تحت اس ملک کو غریب رکھا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہم روزی روٹی کی چیزوں میں پھنسے رہیں گے، ہم اس وقت تک وہ جو پاکستان کا جو ریئل اسٹرینتھ ہے وہ گین نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کچھ سوچ کی وسعت چاہیے۔ تو آج الحمدللہ پاکستانی قوم کی سوچ کے اندر پاکستانیت تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ ہمیشہ نالا رہتے ہیں پنجاب سے، لیکن جب قاسم سوری ایک ایکٹ کے اندر ایک سٹینڈ لیتے ہیں اسمبلی میں اور اپنا ایک پاکستان سے کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ جو چیز اگینسٹ دا پاکستان ہے وہ آئین کے خلاف ہے، تو ان کو جو عزت جو پذیرائی پنجاب کی دھرتی پہ ملتی ہے، تو وہ جو خلا تھے وہ فل ہو رہے ہیں۔ پورا پاکستان ایک پیج کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کا سوچنا، کیونکہ عمران خان نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ اب میرے لیے لڑو۔ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ خودداری کا جو درس ہے، علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں بچپن سے چونکہ پڑھایا تو جاتا تھا لیکن سمجھایا نہیں جاتا تھا، تو سیاستدان بھی اگر ہم ان سے باتیں کریں تو وہ ان چیزوں کو غیر متعلق یا غیر اہم سمجھتے تھے۔ تو عمران خان نے ان چیزوں کو جو ہماری ریئل اسٹرینتھ تھی، جو ہماری نظریاتی اساس تھی، اس سے قوم کو جوڑ دیا ہے، اور قومیں جب تک اپنی اساس کے اوپر اپنی ریئل اسٹرینتھ کے اوپر آگے نہیں بڑھیں گی تو وہ آگے زیادہ بڑھ نہیں سکتے۔ تو 2-3 ماہ بہت اہم ہیں معاشی طور پر اور بہت رسک بھی ہیں۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے اپنی پوری تحریک جو ہے وہ بلڈ کی ہے، اس پہ اتنا مومنٹم بلڈ ہو چکا ہے اس میں، لیکن مطالبہ ہے کہ ان کا الیکشن کراؤ، تو کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہو پائیں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیں ایک بڑا ہی صائب مطالبہ ہے،
کہ ایک ابہام جس کی قیمت پورا ملک برداشت کر رہا ہے، یہ جو مارکیٹ کریش ہو رہی ہے یہ سب بے یقینی کی وجہ سے ہیں. لوگ جو پاگلوں کی طرح ڈالر لے رہے ہیں اس بے یقینی کی وجہ سے. اور الیکشن، فیئر الیکشن جس کے اندر پاکستان میں رہنے والوں کو ایک فیئر طریقے سے اپنے اظہار کا موقع ملے، تو عمران خان صاحب نے تو 22 کروڑ لوگوں پہ اعتماد کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری حکومت واپس لوٹا دیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں کن لوگوں نے رہنمائی کا فریضہ انجام دینا. تو اس سے بہتر سلوشن ہے نہیں. یہ جتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے، ریسنٹلی جو ارکان اسمبلی جنہوں نے انحراف کیا تھا ان کے حوالے سے واضح ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. تو یہ ساری جو گندگی پھیلی ہے، جو ہمارے جمہوری نظام کے اندر جو بکنے کا کلچر ہے، جنہوں نے خریدا ہے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ ذمہ وار ہیں، جنہوں نے بولی لگائی. اور ساؤتھ پنجاب میں جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو خان صاحب کل گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب سے زیادہ تعداد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کا، عوام کا، اپنے نمائندوں کے اوپر وہ گرفت نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پابند رکھ سکیں، جس نے انہیں یہ جرت دی کہ کسی چیز کے عوض وہ اپنے اس اعتماد کو بیچ دیں اور وہ واپس حلقوں میں جا سکیں. انہیں یہ شاید خوف کم تھا. اب ایک جو مومنٹم ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے کیا، لیکن اس سے پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان چیزوں کو بادر نہیں کرتے، ہم اپنے اس ووٹ کی قیمت لگوا لیں. تو یہ ایک چیز ہے جس نے معاشرے کو شفٹ کیا. اسے انقلاب کہتے ہیں. انقلاب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کے گلے کاٹے جائیں. انقلاب کا مطلب یہ ہو کہ دل کا تبدیل ہو جانا. عمران خان نے جو ایک بڑی چیز کی ہے وہ سوچ میں تبدیلی ہے، وہ قوم کے سوچنے کا رخ جو تبدیل کیا، یہ میں سمجھتا ہوں اس پوری کمپین کا حاصل ہے. آپ ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، تو آپ کی کوارڈینیشن نہیں تھی. جو ہمارے چوک اعظم سے ایک ایم پی ہیں وہ منعرف ہوئے، دوسرے گروپ میں شامل ہوئے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں چل رہی تھی؟ کوئی رابطہ ہوا تھا جب وہ دوسرے گروپ میں جا رہے تھے؟ دیکھیں، کوئی بھی نمائندہ جب اس طرح کی کوئی مضمون کوشش کرتا ہے، انہوں نے ایز اے جوائن کیا بطور پی ٹی آئی ایم پی اے، آپ لالا طاہر کا حوالہ دے رہے ہیں یا کوئی بھی ہوں، تو وہ کیوں پارٹی سے کوارڈینیشن کریں؟ یہ ان کا انفرادی فیصلہ ہے، تو وہ اس کے کانسیکوینسز وہ خود ہی فیس کریں گے. میں تو اس حوالے سے بنا کہے کہ جی کوارڈینیشن اس طرح کی اس کاموں کے لیے تو کوئی نہیں کوارڈینیشن کرتا. اچھا خان صاحب، جلسہ ہے کل ملتان میں. عمران خان صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں وہاں ملتان جا رہا ہوں. کتنی تیاری ہے ملتان کے حوالے، جلسے کے حوالے سے، اور کتنے لوگ جو ہیں یہاں سے پی ٹی آئی کے جا رہے ہیں، آپ لے کے جا رہے ہیں ملتان کے جلسے میں؟ بہت زیادہ لوگوں میں جوش ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ آزادی مارچ ہے. کیونکہ کل کے جلسے میں خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کرنا ہے. تو ہمارے لیے جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ آزادی مارچ ہے. باقی لوگ بہت جوش و جذبے سے جا رہے ہیں. کب کا اعلان متوقع ہے؟ کون سی ڈیٹ مل سکتی ہے لانگ مارچ کے لیے؟ یہ تو کل خان صاحب اعلان کریں گے، یہ ان کی ڈومین ہے. میں چونکہ اس حوالے سے کوئی آئیڈیا تو ہوگا آپ کو؟ دیکھیں، اگر آئیڈیا مجھے ہوگی تو یہ ڈومین ان کی ہے، وہ اپنے جلسے میں اعلان کر سکتے ہیں، میری ڈومین نہیں. اچھا یہ بتائیے خان صاحب، آپ نے ابھی دوبارہ سے اعلان کیا ہے واپس اس میں پارلیمانی سیاست میں. ضلعی صدر تو آپ کافی عرصے سے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ایم پی رہ چکے ہیں، تو اب دوبارہ سے آپ حلقہ 24 پہ آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس میں آپ کو کامیابی ملے گی؟ اور ٹکٹ کے حوالے سے اگر خاص طور پہ بات کی جائے، ٹکٹ کے امیدوار باقی بھی ہیں، لیا میرا فاروق گیلانی صاحب بھی ہیں، ایک دو اور بھی ہیں، کیا کہتے ہیں ٹکٹ ملنے کی امید کس کو ہے آپ؟ دیکھیں، آپ کسی بھی پارٹی میں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، آپ کی حیثیت خواہ کارکن کی ہو خواہ کسی عہدیدار کی، پارٹی آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ انہیں اپلائی کریں. اب اصل مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے.
کہ خواہشمند ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس قابل ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نمائندے کے طور پر پیش کروں. آزمائش شروع ہوتی ہے کہ جب یہ رائٹ پارٹی ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیتی ہے. لیکن اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پارٹی ٹکٹ دے تو پارٹی بھی ہم سے کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ ملے تو کیا آپ اسی جذبے کے ساتھ پارٹی میں رہیں گے یا آپ کی اٹیچمنٹ ٹکٹ کے حصول کے لیے. یہ میں لفظ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں کہہ رہا. ہر جماعت جس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر انہیں سب سے پہلے لوگوں کو یہ کلیئر کرنا ہوگا. میں یہاں بیٹھ کے کلیئر کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر مجھے اعتماد مطلب وہ سمجھیں کسی اور دوست کو تو میں اسی جذبے کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ رہوں گا. اگر وہ میرے اوپر اعتماد کرتی ہے پارٹی تو میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو پوری کوشش کروں گا. یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. یعنی آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو بھی آپ اسی جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایفیلیٹ رہیں گے. میں یہ صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے, یہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی وجہ سے پارٹی اعتماد نہیں کرتی یا کسی اور کے اوپر وہ اپنی چوائس دیتی ہے, خواہ وہ ہمیں پسند ہوں نہ ہوں, ہم اپنے پارٹی کاز کے لیے سٹینڈ لیں گے کیونکہ ہم نظریے کے ساتھ جڑے ہیں. ذاتیات کی سیاست جو ہے اس نے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے کہ میری سیٹ, میری ٹکٹ, میرا حق. بھائی وہ پارٹی کا حق ہے. اگر آج پاکستان تحریک انصاف پاپولر ہے تو آج سے 1.5-2 ماہ پہلے شاید کچھ لوگ نون کی ٹکٹیں تلاش کر رہے ہوں. اب شاید نون کے اندر وہی جو ان کے سیزن, وہی جو ان کے سنجیدہ کارکن ہوں گے وہی امیدوار ہوں گے. پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی, میں سب جماعتوں کے حوالے سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی ڈیوٹی ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں. تو ہمیں اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے. ہمیں کنڈیشنل اٹیچمنٹ کے اوپر پارٹیز جوائن نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی, ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو بھی آپ کا جذبہ, آپ کی جو وفاداری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے رہے گی. اگر بات کریں کیونکہ آپ ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی کے لیا کے, ایک اتحاد اور بھی بن رہا ہے, ایک نیا اتحاد لیا میں کل ہی خبریں چلی ہیں اس میں کہ جکھڑ گلمانی اتحاد بنا ہے. سجن خان تنوانی صاحب جو تھے ان کو چھوڑ کر نیاز جکھڑ صاحب جو ہیں وہ الیاس گلمانی صاحب کے ساتھ جو ہے ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو وہی جو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہے. جو بھی عوام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہر سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم کھلا ہوتا ہے. کوئی بند جماعت نہیں ہوتی. تو ہر جماعت میں لوگوں نے شامل ہونا ہے جس کو وہ چاہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ پارٹی کے رائٹ پارٹی کے پاس رہیں گے. لوکل لوگوں کی ایک دوسرے سے قبولیت یا عدم قبولیت وہ انسانی فطرت ہے, اس کو ہم کہیں بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے کہ کون کس کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. باقی ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میرے لیے جو بھی پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہے میں اسے ویلکم کرنے کا پابند ہوں. خان صاحب کیمپین کو اسٹارٹ کر دیا آپ نے اپنے الیکشن کے حوالے سے؟ جی, ہمارے لیے اس وقت تو بڑا چیلنج ہے آزادی مارچ. کمپین ایز اے پریزیڈنٹ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ساروں کو ساتھ لے کے چلنے کی ذمہ داری ہے. باقی بحیثیت شہری جو شروع سے آتے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کی تو اس کو تو وہ بندہ اپنے روزانہ کے معمول میں جاری رکھتا ہے. خان صاحب نے کل اعلان کیا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو کینڈیڈیٹ جو ہے ہمارے جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے عہدے دوران ہیں وہ اسلام آباد میں جتنی تعداد میں لوگ لے کر آئیں گے انہی کا جو چیک میٹر وہیں پہ لگے گا, وہیں پہ چیک کیا جائے گا کتنے لوگ کون سا عہدے دار لائے ہیں, تو اسی حوالے سے وہ ٹکٹ دیں گے. آپ لئیے سے کتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارے تمام ارکان پارلیمنٹ, تمام ٹکٹ ہولڈر, تمام عہدے دار, تمام کارکنان, تمام سینئر قیادت, جو بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جن کا عہدہ نہ بھی ہو, ان کا کارڈ مجھ سے بطور صدر بھی پڑا ہے. مطلب میں بہت سے اگر کہیں آپ تو وہ ایک لمبی فہرست ہے. مطلب چوک اعظم سے ساجد خان نیازی ہے, غفار خان ہے, سید جان ہے,
رانا عثمان ہے، بہت سے ہیں، مطلب میں ایک فوری طور پر، تو یہ وہ لوگ ہیں، یاسر عرفات صاحب ہیں، مجھ سے پہلے پریزیڈنٹ تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی لمحات اپنی پارٹی کو دیے. یہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، یہ سارے لوگ اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ، اپنے توانائیوں کے ساتھ اپنے قائد کی اس تحریک کو جو پاکستان کے لیے ہے، یہ عمران خان کے ذاتی کوئی خوشنودی کے لیے تحریک نہیں ہے، یہ اس ملک کی اس آزادی کے لیے ہے جس کے لیے شاید یقیناً یہ پاکستان بنا تھا. دیکھیں، لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ایسے ملک کے لیے جو آزاد ہو. شاید ان کا گزر بسر مشرقی پنجاب میں اس سے بہتر تھا، بہت سے مطلب اچھے خاصی ان کی متمول زندگی تھی، لیکن جہاں آ کر انہوں نے ایک آزاد ملک کا خواب کیا. لیکن اس آزادی تک پہنچنے کے لیے ہم جتنا سافٹ ریولوشن پاکستان میں پاسبل ہے، جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں، تو سافٹ ریولوشن ایک مضبوط پاکستان، ایک آزاد پاکستان جو پاکستانی کی آزادی کا حقیقی مظہر ہو، اس کے لیے ہم سب کو بلا تفریق، میں سمجھتا ہوں یہ صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر سیاسی، سماجی اور اس ملک سے محبت کرنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کریں، اس کرپٹ کلچر کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے اندر وہ فہم پیدا کریں جس نے اس پورے نظام کو جکڑ کے رکھا ہو، جس نے عام آدمی کو وہ مطلب میں اگر کہوں کہ وہ لوگوں کو ملک میں نفرت پھیلا رہا ہے، یہ نظام جو شفافیت سے محروم ہے، جو احتساب سے محروم ہے، جو لوگوں کی مشاورت سے محروم ہے، جو قانون کی بالادستی سے محروم ہے، دوہرے قوانین ہیں. یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے قوم کو بہرحال ایک مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا، ورنہ کرپٹ کلچر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، آپ کی سوچ سے زیادہ گہری ہیں. جب میں نے کہا کہ 2018 سے عمران خان کو ناکام کریں، تو جہاں جہاں پبلک کے ٹچ پوائنٹس تھے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے عمران خان کی جڑیں کاٹنے کے لیے، اور خصوصاً میں آپ سے کہوں گا خصوصاً یوتھ کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے سسٹمیٹک کام ہوا. اور میں مجھے واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں کرپشن نہیں ہیں، یہ ایک ایجنڈا ہے جسے بائی پلان لوگوں کو عمران خان سے دور کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے. اس میں بہت سے لوگ اپنی لا علمی میں وقتی لالچ میں شکار ہوئے، لیکن زد میں کون آیا؟ جو عمران خان کا ویژن تھا وہ زد میں آیا. مطلب ہم کہیں کہ پٹواری سے لے کر یہ جو چیف سیکرٹری ٹائپ جو کلچر تھا، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سوچ تھی جس نے کوشش کی کہ حقیقی لیڈرشپ کو ناکام کیا جائے. لیکن وہ جو میں نے آپ سے پہلے گفتگو میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو اجر دیتا ہے. عمران خان کی نیت اس ملک کے لیے جتنی اس نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کے رکھ دیا کہ اس کی نیت اچھی. تو خان صاحب، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے لیا کے ورکرز کو، خاص طور پہ لانگ مارچ کے حوالے سے؟ یہ پاکستان کی وہ آزادی جو کرپٹ کلچر نے ہم سے چھین لی تھی، اس سسٹم کو بریک کرنے کے لیے بلا تفریق آپ اپنے وسائل میں اسلام آباد کی مارچ میں شریک ہوں. اس لیے شریک ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ ہماری سرحد پہ جو ایک جوان اپنی جان اس لیے قربان کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری خوشیوں کے لیے، وہ ہمارے تحفظ کے لیے اپنی جان اس لیے قربان کرتے ہیں کہ اس نے ملک کی آزادی کو برقرار رکھنا. تو آج پاکستان کے کرپٹ کلچر کے خلاف ہر پاکستانی کو، لیا کے شہریوں کو، کیونکہ میں لیا کے شہریوں کو ہمیشہ
کچھ شاید وہ بھی ہو کہ اپنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. مجھے ہمیشہ لگا کہ لوگ سماجی، سیاسی اور اپنے شعوری سطح کے حوالے سے دوسروں سے بلند تر نظر آتے ہیں. میں اعتماد کرتا ہوں کیونکہ اس کا ماحول بتاتا ہے، اس کے حالات بتاتے ہیں کہ لیا کے لوگ اپنے ملک کے لیے ضرور نکلیں گے. جہاں تک ممکن ہے آپ اپنا سوشل میڈیا پہ آپ سپورٹ کیجئے. آپ اگر فزیکلی ساتھ جوائن کرنا چاہیں آپ جوائن کیجئے. آپ اپنی رائے کے ذریعے جوائن کیجئے. اپنے دوستوں کو کنونس کیجئے کہ ہمیں کیسا پاکستان چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے آپ کی اس پاکستان سے محبت کی سوچ چاہیے. جب آپ کی سوچ اپنے ملک کی محبت کے لیے جڑی ہوگی تو پھر راستے خود بخود نظر آئیں گے. جی بہت شکریہ خان صاحب. مہربانی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ افتخار علی بابا خان کتران صاحب موجود تھے جو کہ ضلعی صدر ہیں PTI لیا کے، اور ساتھ ساتھ کا MP ہیں، اور فیوچر میں جو ابھی نیکسٹ الیکشن ہونا ہے اس میں وہ حلقہ 284 کے امیدوار بھی ہیں MPA کے. تو ان سے ایک اچھی گفتگو ہوئی ہماری. سب سے اچھی بات ان کا کہنا تھا کہ جو PTI کا جو قیادت کا عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا ٹکٹ کے حوالے سے، جس پہ وہ ٹرسٹ کریں گے وہ اس فیصلے کو قبول کریں گے. اگر خدا نخواستہ انہیں ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو بھی ان کی وفاداریاں اور ٹوٹل جو ایفیلیشن ہے وہ PTI کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. اور آخر میں اپنے ورکرز کے لیے، لیا کے ورکرز کے لیے لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو ہے تمام جو ورکرز ہیں لیا کے جتنے لوگ ہیں وہ خود بھی شریک ہوں، نوجوان شریک ہوں، فیملیز بھی شریک ہو سکتے ہیں اس مارچ میں، کیونکہ یہ مارچ ایک حقیقی آزادی کا مارچ ہے. اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نوجوانوں کو حصہ لینا چاہیے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. آج کا پروگرام یہی تک تھا. اپنے ذیشان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.